ان کے بعض میں کیا ان کے گلینڈ جو ہے سیبیسس گلینڈ اسٹریس گلینڈ ان میں افیکٹ ہوتا ہے. بعض یہ کینسر نہیں بن جاتا سر اس میں, تو کیا کہ اس میں ٹیومر جو نہیں ہو جاتی, ان کے ہیئر فالکل ضائع ہو کے ہیئر فالکلس میں کیا اتنی انفلامیشن ہو کے ان کی دوائی کے لیے اتنے بڑے بڑے جو موقع ٹائم ہوتے ہیں ہم کیا سکتے ہیں وہ نہیں نکلاتے سر. لیکن سر جہاں تک ان کا جو علیحدہ ہے کلیم, لیکن عورتوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ عورتوں کو ریئلٹی بتائی جائے کہ خدا کے لیے جو قدرت نے اسکن قدرتی بنا دی ہے اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے, اسے گورا کالے کو گورا نہیں کر سکتے, گورے کو کالا نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کلائمیٹک فیکٹر یا پھر ڈائٹری جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی تبدیلیاں ہوں وہ افیکٹ کرتی ہے ڈائٹر اور میڈیسن کرتے ہیں تو فور ٹائم پینگ شارٹ ٹائم کے لیے. لیکن پھر کو پرماننٹ گورا کرنا تاکہ عورتوں کے لیے زیادتی ہے. عورتیں یقین کریں اپنا کام کاج چھوڑ کر ہر وقت منہ پہ کریمیں لگا رہی ہوتی ہیں, ہر طرح اوٹر لگا رہی ہوتی ہیں. خدا کے لیے عورتوں کے لیے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم نہ ہو. چلیں ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کچھ میں مجاہد صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ کچھ شیروانی صاحب میں آپ کو اپنے تجربات سے بھی اس میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کا کال کرنے کا شکریہ. آپ کیا کہیں گے ان کے جواب میں؟ نہیں, ان کی بات میں وزن ہے, بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ان کی جذبات قابل قدر ہے کہ واقعی خواتین جو ہے کریمیں اور مارکیٹ میں اتنی مینوفیکچروں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں. اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے جو کالے ہوتے ہیں وہ کبھی گورے ہو سکتے ہیں, بات صحیح ہے. لیکن ہربل میں بات کر رہا ہوں, ہربل کی سلیم شیروانی صاحب نے اس بات کو مس کیا کہ ہم اس پر جو بات کر رہے ہیں وہ ہبس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیمیکل کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ کیمیکل جو ہے وہ تو آپ کسی بھی جگہ پہ لگائیں اس سے ذاتی ہوگی, فائدہ ہوتا ہے. ہربل جو چیزیں ہوتی ہیں یہ صدیوں سے بنی چلی آ رہی ہیں, مہارانیوں اور ملکائیں استعمال کرتی رہی ہیں اور تازے. تو جڑی بوٹیوں کی اپنی ایک افادیت ہے, اس سے انکار نہیں ہو سکتا. لیکن جو کیمیکلائزیشن ہے یہ ظاہر فائدہ پہنچاتی ہے, آنے لگتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ ایک محتاجگی ہے ساری زندگی کی ان کو, یعنی ہمیشہ پارلرز میں یا اس کریم کو یوز کرتے رہنا ہے تو پھر وہ صحیح رہیں گی, تو یہ خرچہ ہے ساری زندگی کا. لیکن ہربل ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک تو ہمارے جتنے بھی فارمولے ہیں یہ ایک طرح کی میڈیسن ہے. صحیح. جیسے ماسک ہمارا یہ چہرے کے دانے ہیں, داغ دھبے, جھائی یا کیل ماس ہے, یہ بیماری ہے چہرے کی, تو اس کے لیے ہم دوائیاں بھی یوز کرتے ہیں. وقتی ہم بازاری کریمیں لگاتے ہیں تو وہ دانے دب جاتے ہیں. جو آپ سے ماسک کے حوالے سے ہم بات کریں یا اپن کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کریم نہیں کر رہے کہ گورا, بلکہ آپ نے شروع سے ہی جو بات کی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ پورے چہرے کے لیے ایک ٹونک ہے. اور ایک بات سے میں آپ کی بالکل ایگری کرتا ہوں, اور کہ آپ نے کہا کہ چہرہ چاہے وہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے چہرہ ہی ایکسپوز ہوتا ہے. جی, یہاں سے تو اب نیچے تک کپڑے پہنے ہوئے, جوتے پہنے ہوئے, قمیص شلوار پہنی ہوئی, اگر خواتین ہیں تو برقع پہنا ہوا ہے, عبایا پہنا ہوا ہے. لیکن چہرہ جو ہوتا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے, چہرہ ہی دھوپ کی تمازت سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, متاثر ہو رہا ہوتا ہے. چہرہ ہی پہ گرد و غبار جم رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی اثرات ہوتے ہیں جسم کے کسی حصے پہ نہیں ہوتے بلکہ وہ چہرے پہ ہوتے ہیں. ہاتھ ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ کی جو پروڈکٹس ہیں کیونکہ وہ ہربل پروڈکٹس ہیں. جی, سلیم شیروانی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کیمیکل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, انہوں نے امریکہ کی مثال دی, بالوں کے بڑھنے کے حوالے سے مثال دی. تو شاید میرا اپنا خیال ہے کہ سلیم شیروانی صاحب بات کو مس کر گئے کہ ہم اس پہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ ہربل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا, پھر یہ تو بیماری ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ڈارک سرکلز ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے, یہ بلیک اسپاٹس ہوتے ہیں, بہت سارے دھیان پڑ جاتے ہیں, تل ہو جاتے ہیں چہرے ہو جاتے ہیں, اس کے لیے ہے بہت سارے ہیں. اور بیماریاں ہیں اس میں, ان تمام بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے. اور جب ظاہر ہے وہ چہرے سے بیماریاں ختم ہوگی تو چہرہ گلو بھی کرے گا اور چہرہ فیئر بھی ہو جائے گا. اور دیکھیں نا ہمارے اندر کی جو جلد ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے. جی, اکثر آپ نے جب کپڑے یہاں سے دیکھیں تو یہ چیز صاف ہوگی, وائٹ ہوگی, تو یہ اس میں یہ چہرہ ڈم ہو رہا ہوگا, ماحول کی گرمی سے فرق ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. اور یہاں جہاں تک تو ظاہر وہ چہرہ ہمارا جلد کے مقابلے میں آ جائے گا. چہرے پہ کیونکہ سرخی بھی نمایاں ہو جاتی ہے, پورے جسم پر کوئی نمایاں نہیں ہوتی, تو چہرہ ہمارا ہر بیماری کی اور صحت کی عکاسی کرتا ہے. تو ہربل جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ چہرے کے لیے اور پوری باڈی کے لیے
بہت بہترین ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ تمام کیمیکل کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت کم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. یہاں خواتین سے خاص طور سے متاثر چاہوں گا سلیم شیروانی صاحب سے. سلیم شیروانی صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، خاص طور پر ان پروڈکٹس کا کہ جو بڑے بڑے اشتہارات مارکیٹ میں اخبارات میں آتے ہیں اور خواتین کے حوالے سے، اور اس پہ اس طرح کی مثالیں بھی آئی ایک زمانے میں ایک وقت میں. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی خاتون یا کوئی لڑکی ایسی ہوگی کہ جو میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں اس سے واقف نہ ہو کہ 4 کریموں کا ایک رواج چلا تھا کہ جس میں سے انڈین ایک کوئی آتا تھا آرشی کریم تھی اور فیئر اینڈ لولی اور جناب وہ بیٹنوبیٹین اس طرح کی کریمیں 4 کریمس کو ملا کے اور یہ اتنا زیادہ چلا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو چھوڑا گیا بے شمار خواتین جنہیں میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں، میرا تعلق بیوٹی پارلر سے بھی رہا ہے، پھر ایسے بے شمار میں پروگرامس کر رہا ہوتا تھا جس میں بیوٹیشنس کو میں بلا رہا ہوتا تھا مختلف چینلس کے اوپر. تو یہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے. میں نے ان خواتین کو دیکھا بھی ہے کہ ان کریمس کو استعمال کرنے کے بعد اور ان کریمس کو بھی کہ جن کی بہت زیادہ اخبارات میں بہت بڑے بڑے دعووں کے ساتھ اس کریم کے متعلق کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کی چہرے اس قدر خراب ہو گئے، داغ اور دھبے چہروں پر پڑ گئے کیونکہ وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کیمیکلز اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. جیسا شیروانی صاحب نے کہا کہ اس سے جلد خراب ہو جاتی ہے. وہ جو جن کریمز کی شیروانی صاحب نے بات کی بالکل میں ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ہربل پروڈکٹس ہیں جو جیسا کہ مجاہد صاحب نے بتایا ہربل گین ماسک ہے، بیوٹی ماسک ہے یا ہربل اپٹن ہے، تو اس کو جو ہے ڈیفینیٹلی آپ استعمال کریں. اور ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد.